آپ نے قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے، تو قبلہ رخ ہونے میں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ غلطی سے کسی اور طرف نماز پڑھ لیتے ہیں تو رب ذوالجلال انشاءاللہ معاف کرے گا۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، اور رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ سواری پر ہیں، روٹین میں فرض نماز سواری پر جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے اتر کر پڑھتے تھے۔ نفل نماز تہجد، وتر اور باقی نمازیں جو ہیں وہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کا منہ قبلہ رخ کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ چلتی رہتی، جدھر بھی اس کا منہ ہو جاتا اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور آپ نماز جاری رکھتے تھے۔ البتہ آج کل کی ترقی یافتہ زندگی میں بسا اوقات سواری پر ہی اتنا لمبا سفر کرنا پڑ جاتا ہے کہ اس میں کئی نمازوں کا وقت نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے امریکہ کی فلائٹ 16 گھنٹے کی ہے، اور جو بحری جہاز ہے اس میں کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے۔ تو ریل پر بھی بسا اوقات مسافر کو 2 نمازیں ظہر اثر آپس میں، مغرب عشاء آپس میں جمع کرنے کی اور قصر کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر آپ کی گاڑی ظہر کے وقت سے لے کر مغرب سے پہلے تک کہیں رکتی ہے تو دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح عشاء کے وقت میں، مغرب سے لے کر عشاء کے وقت میں کہیں رکتی ہے تو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں، نیچے اتر کر پڑھ لیں۔ تو اگر کوئی شکل باقی نہ رہے تو پھر سواری پر فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں پھر وہی شکل ہے کہ مجبوری میں قبلہ رخ نہ بھی منہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، مجبوری ہے۔ کوشش کریں کہ شروع میں آپ کا منہ ایک دفعہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غلطی سے قبلے کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، قبلہ تو ادھر نہیں ادھر ہے، تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے اور اس طرح منہ کر لینا چاہیے۔ یہ تو تقریباً قبلہ رخ ہونے کی بات ہے۔ حرم پاک میں لوگ قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کے بجائے وہ راستے اور راہداریوں کے حساب سے ادھر منہ، نماز دوسری طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔